بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مذکورہ صورت کی مزید تشریح۔ الحمدللہ کی 4 تفسیریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر پہلے اپنی عظمت شان بیان فرمائی کہ دنیا میں جتنی تعریفیں ہوتی ہیں حقیقت میں وہ اللہ تعالی ہی کی تعریف ہوتی ہے، بس ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ نے یہ ہمیں بلا استحقاق محض اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ انسان کے کمالات کیا ہیں؟ سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کی 4 تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ اب منطق سن لیجئے، تعریف کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بندہ بندے کی تعریف کرے۔ نمبر 2، بندہ اللہ کی تعریف کرے۔ نمبر 3، اللہ بندے کی تعریف کرے۔ نمبر 4، اللہ خود اپنی تعریف کرے۔ ان 4 کے علاوہ کوئی 5ویں قسم نہیں ہے۔ میں دارالعلوم میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی 5ویں قسم ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ میں وہ جاہل پیر نہیں ہوں کہ مرعوب ہو جاؤں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ تعریف کی جو 4 قسمیں ہیں، یعنی بندہ اللہ کی تعریف کرے، یا اللہ بندے کی تعریف کرے، یا بندہ بندے کی تعریف کرے، یا اللہ خود اپنی تعریف کرے، تعریف کی یہ 4 قسمیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ الحمدللہ میں لام تخصیص کے لیے ہے۔ اور اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ معرفت الہیہ کا تعلق ربوبیت الہیہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا طریقہ آگے بتلا دیا کہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو رب العالمین ہے، پروردگار ہے تمام عالم کا۔ ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، سیارے، پہاڑ، دریا اور سمندر اور عالم کی عجیب و غریب مخلوقات حق تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت پر شہادت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے پتوں اور پھول کی پنکھڑیوں کے باریک باریک رگ و ریشے سب میں حق تعالیٰ کی ربوبیت کار فرما ہے۔ لہذا الحمدللہ کے بعد رب العالمین فرما کر بتا دیا کہ اگر تم ہمیں پہچاننا چاہتے ہو، ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہماری صفت ربوبیت کو دیکھو، کیونکہ تمام عالم کے ذرہ ذرہ میں ہماری ربوبیت کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو کہ ایک ناپاک قطرہ منی پر کیسی بخیا گری اور کیسے کیسے عجیب تصرفات ہم نے کیے ہیں۔ ایک قطرے میں بینائی، شنوائی، گویائی کے خزانے کس نے رکھے ہیں؟ ایک بے جان قطرے کو گوشت پوست کا انسان کس نے بنایا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں ہمیں نہیں دیکھتے ہو؟ میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی۔ دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پرورش کا مظہر ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، لیکن ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا۔ فإنکم لن تقدروا قدرہ، خطبۃ الاحکام بحوالہ ترغیب ترہیب۔ اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو، غیر محدود ذات کو اپنی عقل کی چھوٹی سی ڈبیا میں لا نہیں سکتے ہو۔ ربوبیت الہیہ کا رحمت الہیہ سے ربط۔ لیکن سب سے بڑی نعمت الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہے کہ میں نے تمہاری پرورش رحمت سے کی ہے۔ شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لوہار اگر قینچی بناتا ہے، چاقو بناتا ہے، تو لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، پھر اس پر ہتھوڑے مارتا ہے، تب جا کے قینچی چاقو بناتا ہے۔ لیکن اے ظالموں، اے مجھ کو بھولنے والوں، ماؤں کے پیٹ میں میں نے کتنے ہتھوڑے تمہیں لگائے۔ اس طرح سے تمہاری ترکیب و تربیت کی، اس طرح سے تمہیں بنایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا، اور تمہاری ماں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ کب آنکھیں بن رہی ہیں اور کب کان بن رہے ہیں اور کب سینے میں دل رکھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ارحم الراحمین کی علامت ہے کہ کس رحمت سے تم کو پیدا کیا، کس رحمت سے بنایا۔ خدا تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔